میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں اور اس پر معافی بھی مانگتا ہوں. غلطی کسی کی بھی نہیں تھی، ساری غلطی میری تھی، اس لیے میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں اور اپنی تمام تر فیس بک آئی ڈیز کو ایک دو ہفتوں میں مکمل طور پر ختم کرنے لگا ہوں. میرے ساتھ میری یہ گفتگو اول سے آخر تک ضرور سن لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد یاسین وزیر آپ سے مخاطب ہوں. جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ کل رات کو میں نے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی کہ میں معافی مانگتا ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور اس حوالے سے میں اپنی ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا. کون سی وہ غلطی ہے جس کی میں اعتراف کر رہا ہوں، تسلیم کر رہا ہوں اور اس پر معافی بھی مانگ رہا ہوں، اور اپنی فیس بک آئی ڈیز کو میں کیوں ختم کر رہا ہوں، اس پر ہم ضرور بات کرتے ہیں. لیکن بات شروع کر لیتے ہیں یہاں سے کہ جب سب سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جمعیت علماء اسلام پاکستان کو چھوڑنے کا اعلان کیا، جمعیت علماء اسلام پاکستان کو خدا حافظ کہہ دیا، اور ایک بات جو مبہم سی بات کی میں نے اس کو ڈیپلی میں نے ایکسپلین نہیں کیا. اس پر مختلف قسم کے لوگوں نے، مختلف جگہوں میں بیٹھے والے لوگوں نے مختلف انداز کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا. کسی نے غم کا اظہار کیا، کسی نے دکھ درد کا اظہار کیا، کسی نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. مختلف قسم کی رائے لوگوں نے پیش کی، کسی نے سوالات اٹھائے، کسی نے اعتراضات اٹھائے، کسی نے وصیتیں اور نصیحتیں کی. یقیناً یہ سب لوگوں کا حق ہے، کیونکہ کوئی بھی ویڈیو یا تحریر جب اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر لوگ رائے تو دیتے ہیں. کوئی اچھی رائے پیش کرتا ہے، کوئی بری رائے پیش کرتا ہے، کوئی آپ کو دھتکارتا ہے، کوئی آپ کی تعریفیں کرتا ہے، کوئی آپ کو رلاتا ہے، کوئی آپ کو گلے لگاتا ہے. یہ دنیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے اور یہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے. اس کوپڑی میں جو مشین فٹ ہے اس مشین کے مطابق ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنے خواہشات، اپنے خیالات، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، جو یقیناً میں نے سب کا خیر مقدم کیا. لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اعترافی بیان دینے سے پہلے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی سوال اٹھایا اس کے میرے پاس 10 مدلل جوابات ہیں. آپ نے جو بھی اعتراض اٹھایا اس کے میرے پاس 10 مدلل جوابات ہیں. میں نے ایک ایک کمنٹ پڑھا ہے، بغور جائزہ لیا ہے کہ اس بندے نے کیا کہا ہے، کیا لکھا ہے، کیا مقصد ہے. میرے پاس ہر سوال کا، ہر اعتراض کا جواب ہے. حال بتا اگر جواب نہیں ہے تو میرے پاس گالی کا جواب نہیں ہے. ان سوالات کا میں جوابات کیوں نہیں دے رہا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور کس سوال کا میں اب جواب دینے لگا ہوں جو بہت زیادہ لوگوں نے، ہر دوسرے تیسرے بندے نے یہ کمنٹ کیا. میری تو بہت ساری آئی ڈیز ہیں، پیجز ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، تو ہر بندے نے یہی کمنٹ کیا، تو اس کو میں ضرور آج جواب دینے لگا ہوں. ایک کمنٹ جو مجھے بڑا پسند بھی آیا کہ آپ خود کو مشہور کرنا چاہتے ہو، آپ نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام پر فین فالوئنگ بڑھائی، فالوورز بڑھائے، اب اس کا غلط استعمال کر رہے ہو. آپ خود کو مشہور کرنا چاہتے ہو، آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے. ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے نا 1 2 3 4، یہ وہ آئی ڈیز ہیں جو 24 آورز اینی ٹائم ایکٹیولی میں استعمال کرتا تھا اور کرتا ہوں، اور یہ آخر میں 5 اور 6 یہ پیجز ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ سب لوگ اگر سب کے ساتھ ایڈ نہیں ہیں تو آج میں نے بتا دیے کہ یہ میں اپنے نام کے ساتھ، اپنی تصویر کے ساتھ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، ساری ذمہ داری میں لیتا تھا، یہ میں استعمال کرتا تھا. یہ چند دنوں کے بعد یہ بڑھ جائے گی. مجھے نہیں چاہیے فین فالوئنگ، قطعاً میں فین فالوئنگ والا بندہ نہیں ہوں، نہ خود کو مشہور کرنا چاہتا ہوں. کرنا ہوا تو مجھے بہت طریقے آتے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ میرا فن ہے اور ڈنگ بھی آتا ہے مجھے اس طرح کی چیزوں کو وائرل کرنے کا. لیکن یہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے. ان آئی ڈیز سے پھر تمہیں میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا، میری تحریر، میری کالم، میرا کمنٹ، میرا جملہ کچھ بھی تعریفی و تنقیدی نظر نہیں آئے گا قطعاً کسی بھی صورت پر ہو. ٹھیک ہے، کچھ ٹائم کے لیے میں فیس بک کی دنیا سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں. حال بتا میں ٹویٹر کو استعمال کروں گا ابھی سے. باقی فیس بک میں نے ہفتے بعد بنانا ہے، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد یا نہیں بنانا وہ بعد کا میرا فیصلہ ہوگا. لیکن ٹویٹر استعمال کروں گا اور تھن کے استعمال کروں گا. ٹویٹر کے لوگوں نے میرے ساتھ ویسے بھی اچھا نہیں کیا ہے. یہ تھا اس جملے اور اس کمنٹ کا جواب. دوسری طرف آ جائیں کہ میں جواب کیوں نہیں دیتا. اگر میرے پاس آپ کے ہر سوال کے، ہر اعتراض کے 10 جوابات ہیں، وہ بھی مدلل بے تکے سے نہیں، اور یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ میں جوابات دوں گا اور میدان سجاؤں گا. آپ مجھے خالی میدان پر چھوڑیں گے، آپ بھاگیں گے، آپ میرے سجائے ہوئے میدان میں آ بھی نہیں سکتے. میں اتنا آپ کو بتاتا چلوں. لیکن یہ اتنا اچھا میں کیوں بن رہا ہوں کہ جوابات آنے کے باوجود بھی، اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ چیلنج دینے والا ہار جائے گا، لیکن اتنا اچھا میں کیوں ہوں کہ جوابات نہیں دے رہا ہوں. بھائی جان میں اس لیے جوابات نہیں دے رہا ہوں کیونکہ جب میں یہ جوابات دوں گا تو یہ معاملہ اسی طرح ہی اٹھتا جائے گا، اسی طرح ہی اٹھتا جائے گا. آپ تو پتہ نہیں سندھ، بلوچستان، پنجاب، کشمیر، کے پی یا سعودیہ، دبئی، قطر،
عمان جہاں کہیں سے مجھے نہیں پتہ کمنٹ مار لیتے ہو یا ہفتے میں ایک دفعہ فیس بک کو کھول لیتے ہو, ایک کمنٹ مار لیتے ہو, مجھے دھتکار لیتے ہو, یا دوسرے تیسرے کوئی بھی ورکر یا کوئی بھی رہنما, آپ کے قد کاٹ کا مجھے نہیں پتہ, لیکن آخر کار میں بھی کسی لوکیلٹی سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ساتھ لائف گزاری ہے, تو یہ لائف صرف ایک بند کمرے میں تو نہیں گزاری, ایسا بھی نہیں, اس جگہ تو بند کمرے میں خیر گزاری ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے. میرے کافی سارے دوست احباب ہیں, علماء ہیں, طلباء ہیں, حفظاء ہیں, مفتیان کرام ہیں, تو ایک برادری بنی ہوئی ہے, میرے دوست ہے, عزت و احترام کا رشتہ ہے, تعلقات ہیں ہمارے, ہم اٹھتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں. میں آپ کے بے تکا سے کمنٹ کا جواب دوں گا تو یہ جو معزز حضرات ہیں جن کے ساتھ میرا تعلق ہے, تو یہ متاثر ہوں گے, یہ دکھی ہوں گے, یہ ناراض ہوں گے, یہ خفا ہوں گے. تو میں اپنی لوکیلٹی کے لوگوں کو, جس لوکیلٹی سے میرا تعلق ہے, میں نہ ناراض کرنا چاہتا ہوں, نہ دکھی کرنا چاہتا ہوں, نہ جمعیت علماء اسلام پاکستان پر کیچڑ اچالنا چاہتا ہوں. سابقہ زندگی کے بارے میں قطعاً نہیں اچالوں گا. کیا میں اتنا بے وقوف ہوں کہ جس گھر میں رہا اور وہی پرانی باتیں نکال کر میں بیان کروں؟ لوگ تو مجھے ہی بولیں گے نا کہ ٹھیک بندہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں ایسا نہیں کرنے والا, نہ کروں گا. ہاں, اس کے بعد جو میں سیاست کروں گا ٹویٹر پر, جبکہ ویسے من کر نہیں رہا, صحیح بات بتا دوں نا, من کر نہیں رہا, لیکن ٹائم پاس کے لیے کروں گا کچھ عرصہ تک, تو پھر تن کے کروں گا. بے لگام گوڑا ہوں, ٹھیک ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. تن کے رکھ دوں گا ہر کسی کو, کوئی لحاظ نہیں کروں گا. سیاست میں نے پھر آتی ہے مجھے, ایسا نہیں ہے کہ آتی نہیں ہے, معلومات بھی ہے, چیزوں کو بھی نکال سکتا ہوں, چیزوں کو اپلوڈ بھی کر سکتا ہوں, دلائل کے ساتھ جواب بھی دے سکتا ہوں. لیکن وقتی طور پر اس معاملے پر, وقتی نہیں بلکہ فار ایور اس معاملے پر میں نے گفتگو نہیں کرنی سوشل میڈیا پر ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے لیے بڑا آسان ہے کمنٹ مار لینا, دھتکار لینا, بڑا آسان کام ہے بھائی. یہ کمنٹوں کی دنیا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن کمنٹوں کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تھی میری بات. ایک جو کمنٹ تھا اس کا تو میں جواب دے بھی دیا اور دوں گا بھی, ٹھیک ہے. جتنی بھی فین فالوئنگ ہے بڑھ جائے, مجھے نہیں چاہیے. اور باقی جو سوالات, اعتراضات اور مختلف قسم کی چیزیں تھی, خیالات اور جذبات کا اظہار تھا, وہ میں نے بتا دیا کہ میں اس لیے جواب نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس مسئلے کو اچھالنا نہیں چاہتا, میں اپنے دوست احباب کو دکھے اور ناراض نہیں کرنا چاہتا. ہاں, ایک بات آپ کو بتاتا چلو, کچھ سوچا کرے یار. جب کوئی بات آپ سنتے ہو, کچھ بندہ بول رہا ہوتا ہے کوئی بات, آپ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہو, کچھ بھی گڑھ لیتے ہو, کچھ بھی اعتراض کر لیتے ہو, کچھ بھی الزام لگا لیتے ہو. مت کرو ایسا کام, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور مختلف قسم کے آراء لوگ پیش کرتے ہیں, مختلف قسم کے. اب کل میں نے چھوٹی سی تحریر لکھی کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں معافی مانگوں گا, میں غلطی کا اعتراف کروں گا. لوگوں نے دڑا دڑ شروع ہو گئے, ہاں ہمیں پتہ تھا, ہاں تم یہ کرو گے, ہاں تم وہ کرو گے, ہم تجھے قبول ہی نہیں کرتے. کسی نے کہا آپ ردی کے وہ کاغذ, ردی کے ٹکڑے کیا کہتے ہیں, مجھے غلط ہو گیا وہ, تو یہ بن گئے ہو فلاں فلاں فلاں. بھائی اپنی طرف سے آراء پیش نہ کریں. تمہیں پتہ ہے میں کس غلطی کا اعتراف کرنے لگا ہوں, تمہیں پتہ ہے میں کون سی غلطی کو تسلیم کرنے لگا ہوں, تمہیں پتہ ہے کہ میں کس چیز کی معافی مانگنے لگا ہوں. جی ہاں, آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں پریکٹیکل بندہ ہوں, ٹھیک ہے. جیسا کہ لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ آپ کو فین فالوئنگ فالوورز چاہیے تھے اور آپ نے گین کر کے اب اس کا غلط استعمال کر رہے ہو, میں نے پریکٹیکل بتا دیا کہ بڑھ گئے تیرے فالوورز, مجھے نہیں چاہیے. جتنی میرے قد کاٹا اور حیثیت اوقات ہے تو اس کے مطابق مجھ میں جتنا دم ہوا, جتنی ایبلٹی ہوئی, کانٹینٹ کریٹرز کو جو ملتے ہیں, کانٹینٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا کانٹینٹ کس لیول کا ہے, اس لیول کے مطابق فین فالوئنگ مجھے خود ملے گی اگر مجھے چاہیے ہوا, ٹھیک ہے. اور پریکٹیکلی میں نے ثابت کر کے دے دیا کہ یہ سارے پیجز بڑھ گئے, مجھے نہیں چاہیے فالوورز. اسی طرح اب آ جاتے ہیں غلطی کے اعتراف کے لیے معافی مانگنے پر. میں معافی اس چیز پر مانگتا ہوں, آن دا ریکارڈ مانگ رہا ہوں کہ مجھے معاف کیجئے گا. میں آئیڈیلزم کے پیچھے چل رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ تیوریٹیکل ہے, تیوری ہے, جو بیانات ہے, جو سٹیج سے ہے, وہی پریکٹیکل بھی ہے. لیکن پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے. تیوری کچھ اور ہے, تیوری والے آپ کو مشرق لے جاتے ہیں, پریکٹیکل والے مغرب لے جاتے ہیں. تو جب تیوری اور پریکٹیکل پریکٹس میں اتنا بڑا گیپ ہو تو میں کم از کم نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے. میں آئیڈیلزم کا شکار تھا, آئیڈیلزم کو ڈھونڈ رہا تھا, یہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اور آپ بھی اس کا شکار مت ہونا. میں نے کہا تھا نا, ہر ورکر کو میں نصیحت اور وصیت کروں گا کہ مت شکار ہونا. سیاسی جماعت سمجھ کر سیاست کرو, جس حد تک جاتے ہو تو چلے جاؤ, لیکن جو چیز آپ کو تھیوریٹیکل بتائی جا رہی ہے, بیانات کہہ لیں, اب مجھے صحیح لفظ نہیں آتا استعمال کرنے کے لیے اردو میں, بیانات کہہ لیں, وہ پریکٹیکل کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے پتا ہے کہ تم نے کیا کیا مثالیں دینی ہے کہ پریکٹیکل تو یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, پرسوں بھی یہ ہوا, ترسوں بھی یہ ہوا.
ڈزنٹ میٹر. بھائی جان بات اس طرح ہے, جس دکان میں چپل ہوتے ہیں نا تو وہ چپل ہی بیچے گا نا. جس دکان میں چپل ہوتے ہیں وہ برگر تو نہیں بیچ سکتا. تو میری دکان میں ہے ہی یہی چیز ہو تو میں نے اسی کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں. تو بہرحال میں اس غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میں آئیڈیالزم کے پیچھے تھا. آئیڈیالزم کے پیچھے آپ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا, اور میں عشق کی انتہا پر تھا. ٹھیک ہے, عشق کی انتہا پر تھا, جس کا سیٹ بیک بھی اتنا ہی پر ہوتا ہے. کیونکہ جب میں پک پر پہنچا میں نے دیکھا کہ او ہو, میں جس عشق کی انتہا پر ہوں, جس آئیڈیالزم کے پیچھے میں جا رہا ہوں, وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگانے والے ورکر یقیناً صادق ہے, یقیناً مخلص ہے, اور یقیناً وہ صدق کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, اپنے اس کے ساتھ جو ہے نا اخلاص کے ساتھ جا رہے ہیں. لیکن اگر یہی زندہ آباد اور مرد آباد کا نعرے لگانے والا بندہ حقائق جان لے, اس پر حقائق کھل جائیں, اور اس کے باوجود بھی منافقت پر مبنی زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے لگائیں, تو پھر نقصان سے خالی نہیں ہوگا. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میں 1 انچ بھی مزید نہیں چل سکتا. میں خود کو منافق محسوس کر رہا ہوں اگر میں مزید چلا جاؤں ساتھ میں. جب تک نہیں تھا پتہ تو میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے, میں کھل کر نہیں بیان کر رہا ہوں, صرف اتنی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو پریکٹیکل اور اس میں بیانات میں جو گیٹ اپ ہے, اس میں بہت بڑا گیپ ہے, آسمان و زمین کا فرق ہے اس میں. اس پر میں معافی بھی چاہتا ہوں. جو آئیڈیالزم کا شکار تھا, آئیڈیالزم ڈھونڈ رہا تھا, اور اب آئیڈیالزم مجھے اردو میں نہیں آتا کہ آپ اس کو کہتے ہیں, اور یہ ہو گئی غلطی کا اعتراف, اور اسی غلطی پر معافی بھی چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہوئی کیسے. اتنا پڑھ لکھ کر یہ غلطی میں نے کیوں کر لی, کیسے ہوئی, بس ہو جاتی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو یہ چھوٹا سا بیان تھا, چھوٹا تو نہیں تھا, خیر کافی لمبا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے جو بھی کمنٹ کرنا ہے, جو بھی رائے پیش کرنی ہے پیش کر لے. آئندہ کے لیے آپ میری شکل یہاں پر نہیں دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے بتایا, جس دن چاہا میں فیس بک آئی ڈی دوسری بنا لوں گا. اور تب تک اللہ حافظ, خوش رہے آپ جہاں بھی ہے, جس جماعت میں بھی ہے. مجھے اجازت دیجیے, والسلام.